اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسان کیا ہے؟ جی ہاں، آج میں آپ کے لیے مسان کے بارے میں انتہائی قیمتی، مفید، مجرب اور اتھینٹک معلومات لے کر آیا ہوں، جو انشاءاللہ العزیز آج سے پہلے نہ آپ لوگوں نے سنی ہے، نہ آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھی۔ مسان دراصل ہے کیا، اور سفلی عاملین شمشان گھاٹ جا کر سفلی عمل کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر یہ سفلی ارواحی جو روحیں ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ سندھی میں اس کو میلڑی، اردو میں مسان بھی کہتے ہیں، ہندی میں مڑی یا مسانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک بدروح ہوتی ہے، ایک سایہ ہوتا ہے جو کسی کو عورت کو جلانے کے بعد اس سے جو ہے نا، اگر کوئی عذاب شدہ عورت ہے جس کی روح اوپر پرواز نہیں کر گئی یا جو ختم نہیں ہو گئی، تو وہ روح جو ہے وہ دنیا میں بھٹکتی ہے۔ یا بعض سفلی عاملین جادوگر اس روح کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں دنیا میں، یا بلا لیتے ہیں اپنی پڑھائیوں سے۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اردو میں اس کو مسان، سندھی میں میلڑی، ہندی میں اس کو مڑی یا مسانی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسانی یا مسان جس کو ہم یہ کوئی عورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک منقبت ہے، عورت سے اس کی منطبق لی جاتی ہے کہ یہ جس کو چمٹ جاتی ہے اس کے لیے اس کو پھر یہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور بہت سے عاملوں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل میں مسانی یا مسان ہے کیا چیز۔ کوئی مضبوط طاقتور عامل، کوئی پہنچا ہوا پیر درویش، یا وہ قرآنی دم درودوں تعویذوں کے ذریعے مریض کو الٹیاں کروا کر، یعنی کہ اس کے اندر جتنا بھی گند ہے اس مسان کی وجہ سے، یا جو اس کے جسم میں یہ مسانی رچ بس گئی ہو اوپر سے نیچے تک، سر سے دھڑ تک جو مسانی اس کے اندر جذب ہو چکی ہے، سما چکی ہے، وہ اس کو تعویذ پلا کر، کھلا کر اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ مسان جس کو کھلایا جائے وہ مہلک امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصل میں مسان ہے کیا؟ مسان جو ہے یہ مردہ، جو ہندو مردہ جلاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کا صفوف، ان کی چلی ہوئی ہڈیاں انسانی، اس کے اوپر گندی سفلی پڑھائیاں کر کے کسی کو کھلا دیا جاتا ہے، کھانے کی چیز میں، پانی کی چیز میں، یا کسی بھی چیز میں ملا کر وہ آہستہ آہستہ اس کے پورے شریر میں، اس کے پورے وجود میں رچ بس جاتا ہے، اور جب رچ بس جاتا ہے تو انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونے لگ پڑتا ہے، جس میں کینسر سر فہرست ہے، جو سب سے معمولی اور عام بیماری سمجھا جاتا ہے۔ جس کے خاندان میں کالا یرکان یا کینسر کا نام نہیں، آج ہر وہی 10واں امیر و غریب کو یہ مرض ہے، اور سب 90% سفلی عاملین کا کیا دھرا ہے۔ لوگ حسد میں، جلن میں ایک دوسرے کو مسان کا عمل کروا دیتے ہیں، کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور سفلی عاملین جو ہے بغیرت لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانداریاں لوگ چلا رہے ہیں۔ مسان جس کو کھلایا پلایا جائے تو اس شخص کے بارے میں سب سے عام بیماری جو ہے وہ معدے کا شدید ترین درد ہے، جو سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے یہ اس جگہ یہ دبا کے اور ناف تک، اس جگہ پہ شدید درد کی اینٹھنے شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کوئی بھی دوا کارگر نہیں ہوتی، جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے، جو بھی کھاتے ہیں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر کالی یا گندی گرین کلر کی الٹیاں جو ہے، وامٹنگ جو ہے وہ آپ کی باہر آتی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا شدید ترین درد معدے کا درد ہے، جو سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، جہاں پہ لاکھ کوششوں کے باوجود واپس مسان کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ مسان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اکثر کالی الٹیاں، بدہضمی، پیٹ کی خرابی، معدے میں شدید گیس کا ہر وقت رہنا، اکثر رات کو شدید درد کے دورے پڑنا پیٹ میں، معدے میں، صبح اٹھنے پر زبان سے معدے تک کانٹے چبھنا، زبان آپ کی اکڑ کر پتھریلی ہو جانا، زبان کا ذائقہ کڑوا رہنا، سر بھاری رہنا، چکر آنا، اور زبان کی تہہ پر گند اور پلاہٹ جمنا اس کی خاص علامات میں شامل ہیں، جو آگے جا کر معدے اور جگر و آنتڑیوں کا کینسر کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس کے شدید علامات میں خون کی الٹیاں ہونا بھی شامل ہوتا ہے۔ عام طور پر جس مردے کی راکھ کا مسان بنایا جاتا ہے، اس مردے میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جو بد عادات ہوتی ہیں، وہ سب اس مسانی مٹی میں آ جاتی ہیں، اور جو وہ سب کچھ اس کی بیماریاں، اس کی عادات اس شخص میں منتقل ہو جاتی ہیں جس کو یہ مسان کھلایا یا پلایا جاتا ہے۔ دوستو، اکثر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسان ہی کھلائے، بعض اوقات سفلی عاملین اپنے تابع دار سفلی جناتوں سے بھی یہ کام کروا لیتے ہیں۔
اور یہ ساری بیماریاں جو اس مردے میں جس کی ہڈیوں کا جلا ہوا مسان آپ کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کی ساری گندی عادتیں، بد عادات، اس کی تمام بیماریاں، وہ سب کچھ آٹومیٹکلی آپ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ مسان کے مریض پر عامل، پیر، درویش یا روحانی علم جاننے والے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس سے متلیاں آتی ہیں۔ وضو کرنے کے بعد نماز یا قرآن پاک پڑھتے وقت اس کو گیس خارج ہوتی ہے بار بار۔ نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں، قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ وضو کر کے جیسے ہی آپ بیٹھیں گے، قرآن پاک شروع کریں گے، نماز شروع کریں گے، گیس کا خراج آپ کے مقد سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بار بار استنجا کی اور ناپاکی کی آپ حالت میں آ جاتے ہیں، بار بار آپ کو حاجت کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، حاجت محسوس ہوتی ہے، بار بار نماز کے دوران تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مسان کے مریض کے اوپر کوئی دوا اثر نہیں کرتی، اگر اثر کر بھی جائے تو صرف وقتی طور پر اس کو سکون آ جاتا ہے، وقتی طور پر اس کو آرام آتا ہے، پوری زندگی اس کی بیماری میں گزر جاتی ہے۔ اگر مسان کا جادو پرانا ہو جائے تو کوئی عامل بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں دوستو۔ اس لیے اگر کسی کو اس طرح کی علامات محسوس ہوں تو وہ فوری طور پر کسی قابل عامل سے، نہ کہ جو آج کل فیس بک یا یوٹیوب پر جو اپنی شکلیں نہیں دکھاتے، اپنے ایڈریس نہیں بتاتے، سامنے نہیں آتے، صرف جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا کے لگا کے کتابوں سے اٹھا کے 200-400-500 کی 1000 کی کتاب بازار سے لے آئے، اس کے اوپر ویڈیوز بنا لی، ان کو لاکھوں ویوز بھی مل رہے ہیں، لاکھوں سبسکرائبر بھی مل رہے ہیں، نوٹ وہ کما رہے ہیں۔ الٹا آپ لوگ ان سے جو کام کے چکر میں جی کہ یہ بہت پہنچا ہوا بابا ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، پہنچا ہوا یہ جادوگر ہے، اسے ہم کام کروا لیں، تو بجائے کہ وہ آپ کا کام کرنے کے وہ آپ کے پیسے لے کر آپ کو الٹا بلاک کر دیتا ہے۔ تو دوستو، کسی اتھینٹک بندے سے جو اس علم کے، علم الجفر کے، عملیات کے، وظائف کے تمام قواعد و رموز کو جانتا ہو، جس نے محنت چلہ کشی کی ہو، جو بزرگوں سے جس کو خلافت ملی ہو اور وہ اپنے بزرگوں کا مجاز بھی ہو، اور اس کے پاس سب سے زیادہ ضروری بات ہے اس کے پاس علم ہو اور اس کا علم چلتا ہو، ایسے کسی بھی قابل عامل سے، پیر سے، بزرگ سے آپ رابطہ کر کے اس مسان کا علاج بر وقت کرائیں۔ اگر آپ میں ان میں کوئی بھی علامات، اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی بھی علامات لگاتار چل رہی ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ رہا تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اوپر مسان کا اثر ہے۔ دوائی آپ کے اوپر کارگر نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد دوا بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، اگر میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا ہے، اگر مسان کا اثر پرانا ہو جائے، اس کا جادو پرانا ہو جائے تو کوئی بھی عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا، مریض دن بدن بیمار، کمزور ہو کر موت کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر دوں کہ مسان اصل میں ہے کیا۔ مسان ہندو مردے کی جلی ہوئی راکھ، اس کی ہڈیوں کی راکھ، مٹی، جو لکڑیوں کی گند، سارا کچھ جمع ہوتا ہے، اس کا گوشت پوست کا جو غلاظت کٹھی ہو جاتی ہے، جو آخری میں بچ جاتی ہے ہر چیز جلنے کے بعد، جس میں اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوست، اس کا خون، ہر چیز، اس کی غلاظت، اندر کی گند، ایون میدے کا گند، اجڑی کا گند جو اندر لے کے انسان ہر وقت چلتا ہے اپنے، وہ سارا کچھ اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر شیطان کے پجاری، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے جادوگروں پر، ایسے کذابوں پر، ایسے شیطانوں پر جو لوگوں کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرمائے، اور ان کے عمل، ان کے جادو ان کے اوپر ہی پلٹ جائے اسی وقت جب یہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خلق خدا پریشانیوں میں آتی ہے، خلق خدا طرح طرح کے ناگہانی، یہ ناگہانی امراض ہے دوستو، جو انسان کے اوپر آفت کی طرح دوسرے مسلط کر دیتے ہیں، اور کرنے والے بھی جیلس اور خبیث زیادہ تر اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے قریبی ہی، جن کو آپ سے جلن ہوتی ہے، جو آپ کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو پھلتا پھولتا ہوا، ترقی کرتا ہوا، کام بزنس کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ سب ان کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ خیر، تو شیطان کے پجاری گندے غلیظ، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اوپر تنتر منتر جنتر پڑھ کے جنات، شیاطین، انسان اور حیوانات کی بدروہیں اور خبیث ہمزاد انسان کے جسم میں خلول کروا دیتے ہیں، انسان کے جسم میں داخل کروا دیتے ہیں۔ مسان اپنی باطنی وجود کے ساتھ مریض پر مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ مرض دورے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مریض کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان دوروں کی کیفیت جو بڑھتی جاتی ہے،
اور مریض بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے اس کی کیفیات بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے دوروں کی جیسے مقدار بڑھتی ہے، ویسے جیسے آپ دوائی لیتے ہیں یا کوئی عام دم کرواتے ہیں، ویسے بیماری کی شدت جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرض جو ہے جو لاحق ہو جاتا ہے اس مسان کی وجہ سے، وہ انسان کے پورے وجود میں، اس کی اعصاب میں، اس کے خون میں، اس کی گوشت پوست میں رچ بس جاتا ہے اور اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ فالج اور تشنج کی ایسے پورا جسم جو ہے نا وہ کانپتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں ایسے ہلتا ہے۔ تشنج کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض خوفناک صورتیں دیکھتا ہے، خوفناک اور گندی شکلیں جو ہے نا وہ مشاہدہ کرتا ہے، جس کا دیکھ کے وہ چلاتا ہے اور رو پڑتا ہے، بڑبڑاتا ہے، اپنے آپ سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر بیمار ہو گیا، لیکن بعض اوقات مریض جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر مسان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مسان باطن میں ارواح سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ مریض کا جو تعلق ہے وہ بد ارواح سے قائم ہو جاتا ہے دوستو، اور روز بروز نئے انداز، نئی آوازیں اور علامات اور عادات اس مریض کے اندر ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوستو آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کو کوئی بھی مسان والا مریض نظر آئے، آپ کو ملے، آپ نے 1.25 کلو آٹا لینا ہے۔ جی ہاں، 1.25 کلو آپ آٹا لیں گے گندم کا، اور کوشش کریں کہ وہ آٹا جو ہے وہ دیسی ہو، نہ کہ ریفائنڈ آٹا ہو جس میں سے ہر چیز نکال لی گئی ہو۔ اس آٹے کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کے اوپر چاروں کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سلام القول من رب الرحیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس آٹے کا حصار مریض کے گرد لگا دینا ہے۔ حصار اس آٹے کا لگانا ہے، مریض کو اس کے اندر کھڑا کر دینا ہے۔ اپنے ایک ہاتھ میں آپ نے کالا مرغا رکھنا ہے، ایک ہاتھ میں اپنا سفید مرغا رکھنا ہے، اور چھری آپ کے پاس ہو۔ آپ نے کالکا کی کوئی بھی پڑھائی شروع کر دینی ہے، کالکا مائی کی کوئی بھی پڑھائی آپ نے شروع کر دینی ہے جو آپ کو آتی ہے۔ نوری سفلی میں یہ دیکھیں، انسان جب کسی کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں سامنے، تو یہ نوری یا سفلی نہیں، یہ شیطانی نہیں ہے، یہ صابر منتر ہے ایکچولی۔ اس میں کچھ شرک والی پڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آ کالی جا کالی، ٹھیک ہے، کالی کالی مہا کالی، اندر کی بیٹی برہما کی سالی، بیٹھی پیپل کی ڈال بجائے تالی، اس طرح کی کوئی بھی پڑھائی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھائی آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھیں گے، حصار کے اندر آپ نے پھونکتے جانا ہے۔ جب آپ پھونکتے جائیں گے، اس مریض کو آپ نے حصار کے اندر، یاد رکھیے کہ آپ نے حصار کے اندر نہیں جانا، اس مریض کے اوپر آپ نے اس پڑھائی کو پھونکتے جانا ہے دور سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس مریض کے اوپر کیفیات مسان جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ ظاہر ہو جائے، آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا مریض جب آپ سے بات کرنا شروع کر دے، آپ مسان کو حکم لگائیں کہ وہ باہر آ جائے، ورنہ میں یہ کالا مرغا ذبح کرنے لگا ہوں، اور کالی کو بھینٹ دینے لگا ہوں، کالی تجھے خود ہی کھینچ کے باہر لے آئے گی۔ اس طرح آپ لوگوں نے کہنا ہے۔ امید ہے وہ مسان مریض کے جسم سے باہر نکل آئے گا۔ اگر نہیں نکلتا تو آپ نے فوراً سفید رنگ کا مرغا کسی پرات کے اندر ذبح کر دینا ہے۔ پرات کے اندر ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون گرے گا، جو بھی پڑھائی آپ کالی کی کر رہے تھے، وہ اسی کا آپ نے کاغذ کے اوپر قلم کے ساتھ آپ نے تعویذ کی صورت میں لکھ لینے ہیں 3 عدد اس خون کے ساتھ۔ فوراً کوئی آپ اپنے ساتھ معاون بٹھائیں گے جو یہ سارا کام کرتا جائے گا۔ آپ نے وہ تعویذ لکھ لی ہے، آپ نے مریض کے سامنے ایک تعویذ جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے ایک تعویذ جلاتے ہی وہ مسان مریض کے جسم سے باہر آ جائے گا، مریض نڈھال ہو کر ایک دم گر جائے گا چکر کھا کر۔ اگر نہیں نکلتا، آپ دوسرا تعویذ 5 سے 10 منٹ کے وقفے کے بعد چلائیں گے۔ اسی طرح 10 منٹ کے وقفے کے بعد آپ تیسرا نقش چلائیں گے۔ ان 3 نقشوں کے دوران انشاءاللہ العزیز مسان یا تو جل جائے گا یا مریض کے جسم سے باہر آ کر بھاگ جائے گا۔ اسے کولا قرار کر کے حصار سے نکلنے کی جگہ دے دیں۔ اگر وہ حصار سے جب نکلنے بھی لگے تو اس سے اتنا یہ کہہ دیجئے کہ یہ دیکھ لیں میرے پاس دوسرا مرغا ہے اور یہ کالا ہے، اور یہ کالی چبائے گی، اس کے ساتھ تجھے بھی چبا دے گی۔ اس طرح آپ نے کہہ دینا ہے۔ وہ مسان یا تو ختم ہو جائے گا دوستو، یا بھاگ جائے گا اور دوبارہ اس مریض کے اوپر نہیں آئے گا۔ لیکن اس دوران آپ نے حصار کھولنے سے پہلے مریض کی کیفیات کا اندازہ لگانا ہے۔ مریض جب ہوش میں آ جائے، تھوڑے اس کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہو جائے، وہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے، تو آپ لوگ اس کو
مسان کو جانے دیں یا اس کو ختم کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے جانے کے بعد آپ کے پاس جو دوسرا مرغا تھا کالے رنگ کا، آپ نے کسی اور برتن میں اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس میں لینا ہے، اور یہ جو پڑھائی آپ نے کی تھی اس کا ایک نقش لکھنا ہے۔ نقش لکھنے کے بعد کسی سفید کپڑے میں آپ نے لپیٹنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کالے کپڑے سے باندھنا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر پھر کالے کپڑے میں باندھیں گے اور مریض کے گلے میں یا بازو میں وہ نقش ڈال دیں گے۔ دوستو میرے بھائیوں، اس مریض کے اوپر سے مسان کا اثر ختم ہو جائے گا بفضل اللہ، اور دوبارہ مسان اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک نہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کھول کے۔ آپ مجھے اگر کروڑوں روپیہ بھی لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، میں کبھی آپ کو یہ عمل نہ بتاتا، لیکن خوف خدا ہے مجھے بھی۔ اگر کسی کے میرا علم کسی کے کام آتا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے، میری آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے۔ دوستو جو کوئی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائے مجھے یاد رکھے، اور صرف اتنا اس وقت یہ کہہ دے کہ پیر فیصل حمید کی طرف سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اپنا خاص، اور آپ کا یہ عمل 100% نہیں 1000% چلے گا بفضل اللہ۔ پیر فیصل حمید کی طرف سے مجھے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے دوستو، اور ہم پر اپنی رحمتوں کے اپنے کرم کی بارشیں کرے۔ امید ہے آپ کو عمل پسند آیا ہوگا۔ عمل پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔